بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مراح الارواح کا درس نمبر 6 سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الباب الاول فی الصحیح، پہلا باب صحیح کے بارے میں ہے۔ الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت و تضعیف و حمزۃ نحو الضرب۔ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے فا، عین اور لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو، نہ دو ہم جنس حرف ہوں اور نہ حمزہ ہو، جیسے لفظ ضرب۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے لِمَخْتُصَّ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ وَاللَّامُ لِلْوَزْنِ، اور اگر کہا جائے کہ فا، عین اور لام کو وزن کے لیے خاص کیوں کیا، قلنا تو ہم کہیں گے حتی یکون فیہ، تاکہ وزن کے اندر ہو جائے من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء، تاکہ وزن کے اندر ہو جائے حرف شفوی، وسطی اور حروف حلقی میں سے کچھ حرف۔ تشریح، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح کی تعریف فرما رہے ہیں۔ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں نہ کوئی حرف علت ہو، نہ دو ہم جنس حروف ہوں اور نہ حمزہ ہو، جیسے لفظ ضرب۔ اس کا فا کلمہ ضاد ہے، عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے۔ اس کے فا، عین اور لام کلمے میں نہ تو حرف علت ہے، نہ دو ہم جنس حرف ہیں اور نہ کوئی حرف علت ہے۔ حرف علت 3 ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ اس کے حروف اصلیہ میں نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، لہٰذا اس کے اوپر صحیح کی تعریف صادق آئی اور یہ صحیح لفظ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حروف اصلیہ میں ہمیں یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر حرف زائد میں کوئی حرف علت وغیرہ ہو اور حرف اصلیہ میں نہ ہو تو وہ صحیح ہی کہلائے گا، جیسے مثلا لفظ ضارب ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر الف ہے، یہ حرف علت ہے۔ اب اگر کسی نے صحیح کی تعریف کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہوگا تو وہ ضارب کو صحیح کے اندر شمار نہیں کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ ضارب یہ صحیح کی قسم ہے کیونکہ اس کے حرف اصلیہ میں حرف علت نہیں۔ حرف زائد میں اگر حرف علت وغیرہ ہو تو اس سے کلام نہیں، ہمیں دیکھنا ہے حرف اصلیہ میں۔ حرف اصلیہ میں اگر حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہوگا۔ اگر حروف زوائد میں حرف علت وغیرہ ہو تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو صحیح ہی کہیں گے، جیسے لفظ مضروب ہے، ضربہ یضرب سے اس میں مفعول ہے مضروب۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی واو حرف علت ہے، لیکن یہ حرف علت حرف زوائد میں آ رہا ہے، حرف اصلیہ میں نہیں آ رہا۔ اگر حرف اصلیہ میں آئے گا تو پھر ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے، اور اگر حرف علت وغیرہ حرف زوائد میں آئے گا اور حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو صحیح کہیں گے۔ فَإِنْ قِيلَ لِمَخْتُصَّ الْفَاءُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ وزن یا میزان میں حرف فا، عین اور لام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شفوی، جو کہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، نمبر 2 وسطی، جو کہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور نمبر 3 حروف حلقی، جو کہ حلق سے نکلتے ہیں۔
وزن یا میزان میں ان تینوں اقسام میں سے ایک ایک حرف کو لے لیا گیا تاکہ تینوں اقسام کا حصہ وزن میں شامل ہو جائے۔ حرف فا حروف شفوی میں سے ہے، حرف لام حروف وسطی میں سے ہے، اور حرف عین حرف حلقی میں سے ہے۔ فقلنا الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسعۃ، پس ہم نے کہا کہ ضرب مصدر ہے اور اس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں۔ تشریح: مذکورہ 9 چیزیں جو ہم ما قبل میں پڑھ کر آ چکے، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، ظرف مکان، ظرف زمان اور اسم اعلیٰ، یہ مصدر سے نکلتے ہیں۔ جس طرح یہ 9 چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں، اسی طرح اسم تفضیل، صفت مشبہ اور اسم مبالغہ بھی مصدر ہی سے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ اسم تفضیل، صفت مشبہ اور اسم مبالغہ میں اسم فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا مصدر سے نکلنے والی 9 چیزوں میں اسم فاعل کو ذکر کرنا ان تینوں کو ذکر کرنے کے قائم مقام ہو گیا، اس لیے ان کو علیحدہ سے ذکر نہیں کیا۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق عند البصریین، اور وہ یعنی مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریوں کے نزدیک۔ تشریح: یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشتقاق میں بصریوں اور کوفیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف اور دلائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ بصریوں کے نزدیک اشتقاق میں اصل مصدر ہے، یعنی ساری چیزیں مصدر سے نکلی ہیں، جبکہ کوفیوں کے نزدیک اشتقاق میں اصل فعل ہے، ساری چیزیں فعل سے نکلی ہیں۔ بصریوں کے دلائل: بصریوں نے اپنے موقف پر 3 دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَاحِدٌ وَمَفْهُومَ الْفِعْلِ مُتَعَدَّدٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ وَالْوَاحِدُ قَبْلَ الْمُتَعَدَّدِ، اس لیے کہ مصدر کا مفہوم ایک ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، کیونکہ فعل حدث اور زمانے پر دلالت کرتا ہے اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے۔ تشریح: اس دلیل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو مشتق منہ ہوتا ہے وہ مشتق سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جس سے دوسری چیزیں نکلتی ہیں، دوسری چیزیں بنتی ہیں، وہ پہلے ہوتا ہے، اور نکلنے والی چیز، بننے والی چیز بعد میں ہوتی ہے۔ اس دلیل سے بصریوں نے مصدر کا پہلے ہونا ثابت کیا ہے، اور جب مصدر کا وجود میں پہلے ہونا ثابت ہو گیا تو اشتقاق میں مصدر کا اصل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ بصریوں کی پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مصدر کا معنی واحد ہوتا ہے، کیونکہ مصدر میں حدث پایا جاتا ہے، یعنی مصدر میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے، جیسے ضربن مارنا، شربن پینا، نصرن مدد کرنا، جبکہ فعل میں حدث بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح فعل میں فاعل کی طرف کام کرنے کی نسبت بھی پائی جاتی ہے، جیسے ضربا، اس نے مارا۔ اب اس میں مارنا بھی پایا گیا، حدث بھی پایا گیا اور زمانہ بھی پایا گیا، زمانہ ماضی، اور فاعل کی طرف نسبت بھی پائی گئی، اس نے مارا، لہٰذا فعل کا معنی متعدد ہو گیا۔ فعل کے مفہوم میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ مصدر کے مفہوم میں صرف ایک چیز یعنی حدث پایا جاتا ہے، لہذا مصدر کا مفہوم واحد ہوا اور فعل کا مفہوم متعدد ہوا، اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، لہذا جب مصدر مفہوم و معنی کے اعتبار سے فعل سے مقدم ہوا تو اشتقاق میں بھی مصدر فعل سے پہلے ہوگا۔ جب مصدر کا فعل سے پہلے ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے۔
وَإِذَا كَانَ أَصْلًا لِلْأَفْعَالِ يَكُونُ أَصْلًا لِلْمُتَعَلِّقَاتِهَا أَيْضًا، اور جب مصدر افعال کے لیے اشتقاق میں اصل ہوا تو مصدر افعال کے متعلقات کے لیے بھی اصل ہوگا۔ یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ مصدر افعال کا مشتق منہ ہے، یعنی افعال مصدر ہی سے بنتے ہیں، مصدر ہی سے نکلتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مصدر افعال سے نکلنے اور بننے والی چیزوں کے لیے بھی اصل ہے۔ یعنی جب افعال مصدر سے بنتے ہیں، افعال مصدر سے نکلتے ہیں، تو جس طرح مصدر افعال کے لیے اصل ہوگا، اسی طریقے سے افعال سے نکلنے والی چیزوں کے لیے بھی اصل ہوگا۔ افعال سے جیسے اس میں فاعل نکلتا ہے، اس میں مفعول نکلتا ہے، یہ فعلوں سے نکلتے ہیں، اور فعل چونکہ مصدر سے نکلا ہے تو لہذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ مصدر افعال کے لیے بھی اصل ہے اشتقاق میں، اور افعال سے نکلنے والی چیزوں کے لیے بھی اصل ہے۔ بصریوں کی دوسری دلیل، او لِأَنَّهُ اسم والاسم مستغن عن الفعل، او یا ہم یہ کہیں گے کہ لِأَنَّهُ ہو کی ضمیر یہ مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، لِأَنَّهُ اسم اس لیے کہ مصدر اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ مصدر پر اسم کی تعریف سچی آ رہی ہے۔ والاسم مستغن عن الفعل، اور اسم محتاج نہیں ہوتا فعل کا، اسم مستغنی ہوتا ہے فعل سے۔ تشریح، دوسری دلیل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مصدر چونکہ اسم ہے اور اسم فعل کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ فعل اسم کا محتاج ہوتا ہے، یعنی دو اسموں سے مل کر جملہ بن جاتا ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے زید قائم، زید بھی اسم، قائم بھی اسم، زید مبتدا اور قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، بات مکمل ہو گئی۔ مگر دو فعلوں سے مل کر بات مکمل نہیں ہوتی، جملہ نہیں بنتا، بلکہ فعل اسم کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اسم اس کا فاعل بنتا ہے۔ یعنی فعل اکیلے جملہ نہیں بنتا بلکہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنتا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، لہٰذا فعل اسم کا محتاج ہوگا جملہ بننے میں۔ فعل اور اسم سے مل کر جملہ بنتا ہے، لہذا مصدر چونکہ اسم ہوتا ہے، اور جب اسم محتاج الیہ ہوتا ہے تو مصدر کا محتاج الیہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور محتاج الیہ اصل ہوتا ہے، لہذا جب مصدر محتاج الیہ ہونے میں اصل ہوا تو وہ اشتقاق میں بھی اصل ہوگا۔ بصریوں کی تیسری دلیل، وَأَيْضًا، اور اسی طرح، یعنی اشتقاق میں مصدر کے اصل ہونے پر جس طرح سابقہ دو دلیلوں میں ہم نے کہا، اسی طرح تیسری دلیل میں بھی ہم کہیں گے کہ یقال لہو مصدرن، لہو کے اندر ہو کی ضمیر مصدر کی طرف جا رہی ہے، یقال کہا جاتا ہے لہو مصدر کو مصدرن نکلنے کی جگہ، لأن هذه الاشیاء تصدر عنہ، اس لیے کہ یہ 9 اشیاء مصدر سے نکلتی ہیں۔ تیسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مصدر کا معنی ہی مصدر کے اشتقاق میں اصل ہونے پر دلیل ہے، چونکہ مصدر کا معنی ہے وہ چیز کہ جس سے دوسری چیزیں نکلتی ہوں، یعنی نکلنے کی جگہ۔ مصدر اس میں ظرف ہے اور اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اس کو کیوں بولا جاتا ہے؟ چونکہ یہ 9 اشیاء جو ہم پہلے پڑھ کر آ گئے، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مکان، اس میں زمان اور اس میں آلہ، یہ مصدر ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا مصدر کو مصدر کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ 9 چیزیں اس سے نکلتی ہیں، لہٰذا جس سے یہ 9 چیزیں نکلتی ہیں وہ مشتق منہ ہوا، اور یہ مصدر ہی سے نکلتی ہیں، لہٰذا مصدر کا اشتقاق میں اصل ہونا ثابت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم کامل عطا فرمائے، فہم صحیح عطا فرمائے، اچھی طرح علم دین سمجھنے، سیکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔